قربانی کے دنوں میں لوگ طرح طرح سے جانوروں پر ظلم کرتے ہیں۔ مثلا جانوروں کو بیچنے والے ہفتوں تک ان کو پھاقے رکھتے ہیں اور بیچتے ہیں۔ وہ بیچارے یہاں عیدگاہ میں ہوتے ہیں، وہاں عیدگاہ میں پھاقے اندر سے ان کو گھاس ہی نہیں ہوتی، تو ظلم ہے یہ۔ پانی نہیں پھیلائیں گے، یہ ظلم کرتے ہیں، تو جانوروں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمہ، جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ اس کے بعد جو لوگ گھروں میں جانور لاتے ہیں، بعض لوگ تو بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں، ضرور کرنا چاہیے، بلکہ بعض اتنی محبت کرتے ہیں تم تمس سرمت چیز لاگن منہ چیز لاگن سران چیز کرا، ٹھیک ہے شوق کے ساتھ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بعض باندھ کر کے رکھتے ہیں اور رات بھر میں کرتا رہتا ہے، ان کو اثر ہی نہیں ہوتا، یہ ظلم ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد پھر جب ذبح کرنے وقت آئے تو زمین میں گڑھا کھود کر کے وہاں ذبح کرنا چاہتا ہے، خون اندر چلا جائے، اور ذبح کرنے کے بعد وہ جو اس کی ہڈیاں ہیں، بہت سارے لوگ ہڈیاں جو ہیں وہ نالیوں میں پھینک دیتے ہیں اور وہ نہ جانے کتوں کو ڈال دیتے ہیں، اور کن کن کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار ہڈی سے استنجا مت کرنا، پھر آگے فرمایا یہ ہڈیاں تمہارے بھائی جنات کی غذا ہے، لا تستنجو بالروس ولا بالعظم، خبردار ہڈیوں سے استنجا مت کرنا، فإنها زاد اخوانکم من الجن، یہ تمہارے جنات بھائیوں کی غذا ہے۔ اب یہ ہڈی جنات کی غذا ہے، ہم جب نالیوں میں پھینک رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کو غذا سے محروم کر رہے ہیں۔ چنانچہ میں نے کوشش کی، میں دیکھوں گا حضور نے فرمایا تو ہے یہ کہ جنات کی غذا ہے، تو اب ہم دیکھ تو سکتے نہیں ہے جنات کیسے کھاتے ہیں، مگر میں تجربہ کروں گا۔ تو میں نے وہ ہڈیاں ساری جمع کی اور ایک جگہ پر رکھی اور نظر رکھی کوے یا گانٹ گس نہیں، ٹھیک، نظر رکھی یہ ہڈیاں کہاں جائیں گی۔ چنانچہ اگلے دن صبح اٹھا تو ہڈیاں غائب تھیں، اور ایک مرتبہ نے کئی مرتبہ تجربہ کیا۔ اس لیے یہ ہڈیاں قربانی کے جانور کی کوئی چیز ضائع نہیں کرنی چاہیے، خود جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ خود کھائیے، جو جانوروں کو کھلانے کی چیزیں ہیں وہ جانوروں کو کھلائیے، جو جنات کے لیے چھوڑنے کی چیزیں وہ جنات۔ ہمارے ایک دوست ہیں جو جنات کا کام کرتے ہیں، تو میں ان سے کبھی کبھی پوچھتا ہوں جنات کے حالات، تو کبھی وہ سناتے ہیں جنات کے حالات، تو میں نے کہا آج کیا کرتے؟ آج وہ کہہ رہے تھے کہ جمن بنتو مہربانی کرت ارج کیا اسے سنا دیرت جے سون غذا چھو، اچھا یہ ارج کیا سنا نالے میں در یہ سون غذا چھو۔ بہرحال حدیث کی کتاب ہے ترمذی شریف، حدیث کی کتاب ہے ترمذی شریف، ترمذی امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے۔ ترمذ جو ہے وہ ازبکستان میں ایک شہر ہے، اس شہر کے رہنے والے کا امام کا نام تھا، شہر کے رہنے والے امام کا نام تھا محمد ابن عیسیٰ، محمد ابن عیسیٰ ترمذی، ترمذ کا رہنے والا تھا، اس کو امام ترمذی کہتے ہیں۔ ان کے قریب کا دوسرا علاقہ ہے، اس علاقے میں بخارا ہے جہاں کے رہنے والے تھے امام بخاری، تو امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہے، امام ترمذی امام بخاری کا شاگرد ہے، اس لیے اپنی کتاب میں امام بخاری کے ریفرنس بھی دیتے ہیں۔ میں نے اس مسئلے میں امام بخاری سے پوچھا، اس نے یہ جواب دیا، اور ایک حدیث میں امام بخاری ان کا شاگرد ہے، ٹھیک۔ تو امام ترمذی نے حدیث کی کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے جامع ترمذی یا اس کا نام ہے سنن ترمذی، اس میں حدیث ہے، میں نے خود پڑھی بھی ہے پڑھائی بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لید سے استنجا مت کرنا، اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، اور اسی حدیث میں ارشاد فرمایا ہڈی سے استنجا مت کرنا، پھر آگے فرمایا فإنها زاد اخوانکم من الجن، یہ جو ہڈیاں ہیں تمہارے بھائی جنات کی غذا ہے، تمہارے بھائی جنات کی غذا ہے۔ تو اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ جنات کب کے سین وہ ہے؟ حضور کیا اس فرمو جنات تمہارے بھائی، کس چیز میں ہمارے بھائی ہیں؟ تو ظاہر ہے جب یہ حدیث آئے گی تو ہم سے زیادہ حدیث کے ماہرین جو ہیں وہ سوچتے ہیں اس پر اور غور کرتے ہیں، تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس طرح سے اللہ نے انسانوں کے لیے دین بھیجا، اسی طرح سے اللہ نے ان کے لیے بھی دین بھیجا، باقی جانوروں کے لیے دین نہیں ہے، لہٰذا اللہ کے حکموں کا خطاب تم سے بھی ہے اور ہم سے بھی ہے، تم ہمارے بھائی ہم تمہارے بھائی، یعنی حلال و حرام ہونے میں آپ اور ہم ایک۔ اللہ نے تمہارے لیے بھی کچھ چیزیں حرام کی، ہمارے لیے بھی کچھ چیزیں حرام کی، اس اعتبار سے اس کو کہتے ہیں اخوت دینی۔ میں ایک آدمی کو نہیں جانتا یہ کہاں کا ہے کہ مگر میں جانتا ہوں یہ مسلمان ہے تو میرا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو دین کے اعتبار سے وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنات آتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے، بلکہ واقعات حدیثوں میں موجود ہیں۔ بہرحال ان ہڈیوں کو اس طرح سے نہیں پھینکنا چاہیے جس سے یہ کسی کے کام کی نہ رہیں، گندگی میں ناپاکیوں میں نہیں، بلکہ ایسی جگہ پر ڈالنے چاہیے جہاں کتے کھائیں، چاہے کتے بھی اخلاقی مخلوق ہے، ٹھیک۔
اس میں بعض لوگ آج صبح مجھے فون کر رہے، کہنے لگا جناب ہم نے قربانیاں کی تھی، ہم نے سوچا کہ گوشت سارا تقسیم کیا اپنے گھر میں رکھیں گے، تو رکھا اپنے گھر میں، فریج میں رکھا، وہاں فریج خراب ہو گیا کہ بجلی آئی نہیں، آج صبح مجھے فون کر رہے تھے، کہنے لگا سر اسی معزز و بشک وہ میں تو کیا کروں، تم سب کیا کرو میں کیا کروں، بس اب کیا کرنا ہے، کہنے لگا آپ ہی بتاؤ کیا کرنا ہے، کہنے لگا کھاؤ، کہنے لگے آتے مشک، بس اب ضائع مت کرنا، کسی نہ کسی مخلوق کو کھلاؤ، تو اسی طرح سے کھا لیں، گھر میں استعمال کریں، درست ہے، کسی ادارے کو دیں گے، ادارے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھالوں کو ضائع نہ کریں اور ان کا صحیح استعمال جو کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس صحیح استعمال کا فائدہ اٹھائیں۔